اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. مرزا جیلمی حرامدار، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی حلالی کبھی مصطفیٰ پہ منہ نہیں مار سکتا. جو نطفہ حلال کا ہے وہ نبی کے متعلق یہ جرات کر ہی نہیں سکتا. بالکل لے جا کمینے نہیں چاہیے سانو وہ چاہیے جنہاں دے چہرے تے حضور واسطے غیرت ہوے. اوے مرزا جیلمی کمینہ خنزیر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے اس کے لفظ ہیں میرے پاس پروف موجود ہے، کہتے اللہ کے علاوہ نبی ولی شاہی کوئی نہیں. اوے نبی تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، مینوں دسو یہ بندہ حلال ہو سکدا؟ یہ لفظ کہنا رسول اللہ کی صریح توہین ہے. اور جو خنزیر منبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضور کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ کو بات سمجھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. اور نفع و نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو آج ہی فتوی کفر لے لو، ہم سے نہیں، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان، نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے، اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ بابا شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا، خود سے بولا انہوں نے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا، نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا، ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا، عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 کرٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا. اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ. وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر. کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے. یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے. ہاں کوئی تو نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے. وہی مولانا ساگ صاحب والی بات کہ پائی جدو توحید دی گل کران گے گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. ہائے میں صدقے. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے.
لو سارے بابے جتنے زمین میں سارے جن سارے بزرگ سارے انبیاء سب کچھ کور ہو گیا. کہتے ہیں نبی تھے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں ویڈیو دکھا دوں گا. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا انسان ہو. ایک بات دیانتداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے میری جواب دیجیے گا. آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو, بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے, تو بھری مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا, تو کیسے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتاؤ, آج کے گناہ گار ترین انسان کو 4 بندوں میں نہیں تنہائی میں بھی یہ بات کہہ دو, اس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جڑا میرے نبی دا عاشق ہے وہ بولے باقی جوتیاں چاہے تو نکل دا ہوے. اس واسطے میں کہنا سن لو نعرہ غفران دا, مرزا جیلمی حرام دا. اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, پوری کائنات. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے, اللہ کی مرضی. عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے, کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام, جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا, ماں بھی کوئی نہیں تھی. جیسس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا, اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا. لیکن حیران کن بات ہے, کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا, کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے. اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے. ہائے میں صدقے, میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اور سب میں پھر سارے ہی آگے, سارے جن, سارے فرشتے, سارے پیغمبر, سارے بزرگ, سارے باپیں, تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ, یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں, وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا. کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, ہلاک, اور میرے سارے ساتھیوں کو, تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر. تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے. میں کہتا ہوں جی کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی جن, کوئی انسان, کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں, رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا.